اس آدم خور چڑیل اور اس کی بیٹیوں کو ختم کرنے کے لیے شونگوکر نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ تیار کیا، اور وہ منصوبہ یہ تھا کہ مقررہ وقت پر ہندی کے تمام مرد ہاتھوں میں تلواریں اور بندوقیں لے کر چیختے چلاتے ہوئے قلعے کی طرف بڑھتے جائیں گے، اور کاہن خود منتر پڑھتے ہوئے ان کے ساتھ آگے بڑھتا جائے گا، اور یوں اس آفت کو ختم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ منصوبہ کے مطابق ہندی کے چیدہ لوگ ہاتھوں میں تلواریں اور بندوقیں لے کر گھروں سے نکل پڑے، اور ان کے ساتھ شونگوکر بھی منتر پڑھتے ہوئے ان کے آگے آگے مینار کی طرف بڑھنے لگا۔ دریں اثنا آدم خور چڑیل ماں اپنی 7 بیٹیوں کے اوپر مینار میں تھی۔ جب انہوں نے یوں باہر حملہ آوروں کو طیش میں دیکھا تو وہ مینار سے نکل بھاگنے پر مجبور ہو گئیں، اور وہ سب کی سب اپنی جانیں بچانے کی فکر میں رہیں۔ اس دوران چڑیل کی ایک بیٹی نے ان سے جدا ہو کر قلعے سے فرار ہونے کی کوشش کی اور دریا کی سمت نکل گئی اور وہاں پر موجود ایک چٹان کے اندر غائب ہو گئی۔ لیکن شونگوکر تو اس کا تعاقب ہی کر رہا تھا۔ جو ہی وہ لڑکی اس چٹان میں غائب ہوئی، کاہن نے منتر پڑھ کر اسے ہمیشہ کے لیے اس کے اندر قید کر دیا اور واپس ہوا۔ پھر ان میں ایک اور لڑکی بالک قلعہ کی طرف بھاگ نکل رہی تھی۔ وہاں پر ایک بہت بڑا پتھر تھا، وہ اس کے قریب جا کر اسے لٹک گئی۔ چونکہ شونگوکر بھی اس کا پیچھا کر رہا تھا، اس نے اسے بھی اس پتھر پر منتر پڑھ کر ایک کیل کے ذریعے ہمیشہ کے لیے قید کر دیا، اور اس طرح کرتے کرتے ان 7 لڑکیوں کو مختلف چٹانوں کے اندر قید کر کے چھوڑ دیا۔ اور جو ہی ان 7 لڑکیوں سے فارغ ہوا تو اب اسے اصل چڑیل کی تلاش تھی جو ان سب کی ماں تھی۔ شونگوکر کی تلاش ددی کے لیے تھی، بالآخر اسے مل گئی، اور وہ اپنے منتر کے ذریعے اسے لے جا کر قلعے کے ملحق ٹیلے کی طرف لے جانے میں کامیاب ہوا، اور پھر منتر کے ذریعے اسے بھی ٹیلے کے اندر قید کرنے میں کامیاب ہوا۔ اب ددی ہمیشہ کے لیے بے بس ہو گئی تھی، اور اب اسے چلنے پھرنے اور ہلنے جلنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ بالآخر مجبور ہو کر عاجزانہ طور پر شونگوکر سے ملتجی ہو گئی کہ اب وہ کیا کھائے گی۔ اس کے جواب میں شونگوکر بولا، میں تمہیں اس کے بدلے 12 بکریاں دیا کروں گا، تم ان کا خون پیو اور یوں تمہیں ہر سال 12 بکریاں ملا کریں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ جب کبھی کسی جنگ میں تمہاری ضرورت پڑے اور دشمن کے ساتھ لڑنا ہوگا تو اس وقت تم ہمارے ہراول دستے کے ساتھ ہوگی۔ اگر یہ شرط منظور ہے تو ہم تمہیں سالانہ 12 بکریاں دیا کریں گے۔ ددی یہ پیشکش سن کر رضامند ہو گئی، اور کاہن نے ایک کیل پر منتر پڑھ کر اس پر ٹھونک دی، اور وہ ہمیشہ کے لیے وہاں مقید ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد ہندی کے لوگ ہر سال 12 یا 7 بکریاں اپنے ساتھ اس ٹیلے پر لے جاتے تھے، اور ساتھ ہی اپنے ساتھ تلوار اور بندوقیں لے کر چیختے چلاتے اس کیل کے قریب جاتے جسے شونگوکر نے منتر کے ساتھ ٹھونک دیا، اور پھر ان بکریوں کو وہیں پر ذبح کیا کرتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان بکریوں کا خون اس کیل کے اوپر سے گزر جاتا تو کیل گھومنے لگتا تھا۔ چنانچہ اس زمانے سے لے کر میر حنظہ محمد نظیم خان کے عہد حکومت کے ابتدائی عرصے تک حسب وعدہ مقررہ بکریوں کو ددی کے نام اس جگہ لے جا کر بھینٹ چڑھایا جاتا رہا ہے، اور پھر اس رسم کا نام شریش پڑ گیا، اور بہت بعد کے عرصے تک مذکورہ رسم شریش کے بارے میں یہاں کے مقامی لوگوں کے ذہنوں میں یاد تھا۔ پھر میر محمد نظیم خان کے عہد میں شاہ عبدالحمید دائی کی کوششوں سے یہ غیر اسلامی رسم ختم ہوا اور بکریوں کے اس بھینٹ کو حتماً بند کر دیا گیا، ورنہ شونگوکر کے حکم کی پیروی میں یہاں کے لوگ اس رسم کو باقاعدہ عقیدت و جذبے کے ساتھ مناتے رہے ہیں، کیونکہ یہاں کے لوگوں کو یہ کامل یقین ہو چکا تھا کہ اگر وہ اس رسم شریش کو بند کریں گے تو ددی چڑیل دوبارہ نمودار ہو جائے گی اور پھر سے وہ لوگوں کو کھائے گی۔ لیکن بعد میں جب دیکھا گیا کہ اس رسم کے بند کرنے کے باوجود ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تو لوگوں کو اس آفت کے ٹل جانے کے بارے میں یقین پیدا ہو گیا۔ ہاں، البتہ جس کیل کو شونگوکر نے ٹھونک دیا تھا وہ بعد تک موجود تھا اور لوگ اسے باقاعدہ دیکھا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ایک بہت بڑا سل بھی تھا جسے شونگوکر نے اس کیل کے اوپر رکھا تھا۔